بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین اما بعد۔ ہم اس سے پہلے کی نشست میں یہ ذکر کر رہے تھے کہ کوئی سی بھی مصیبت پر استرجاع کہنے کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، کفران نعمت نہیں کرتے، بلکہ مصیبتوں کو ذکر و شکر کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیتے ہیں، تو ان کو پیغمبر کو مکلف کیا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے یہ بشارت سنا دو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ دو برابر کی چیزیں صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز ہے یعنی ہدایت، یہ صابرین کو حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے، اس کا یہاں استحضار کر لینا چاہیے کہ میرے خاوند ابو سلمہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے حاضر ہو کر تشریف لائے، خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایک ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوں۔ وہ حدیث شریف یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ یہ کہہ دے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور بالضرور اجر اور پہلے سے زیادہ اچھی نعمت نصیب فرماتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب خود میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا مانگی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو میرے دل میں تو یہ خیال آیا تھا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے، لیکن جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز میری ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی جو حضور تشریف لائے، اچانک اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی، حضور سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی، آپ کو ایک گدی پر بٹھایا، آپ نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ میں نے کہا حضور یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن پہلے تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو۔ دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، تیسرا یہ کہ بال بچوں والی ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ تمہاری دور فرما دیں گے، اور عمر میں کچھ میں بھی تو چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ حضور اب تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے، میرا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہو گیا، اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے میرے شوہر سے بہت ہی بہتر شوہر حضور کی شکل میں نصیب فرمایا۔ حضور کا جو تعزیت نامہ بھی اپنے صحابہ کے نام جاتا تھا، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے فرزند کا انتقال ہو گیا تو اس میں بھی یہی مضمون تھا، انا للہ کے معانی پر مشتمل کہ ان للہ ما اعطا ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ تو صابرین اور اہل بلا ان کی فضیلت میں بے شمار روایتیں آئی ہیں۔ نیز انا للہ پڑھنے کا اجر بیہقی میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ اسے اچھا بدل ایسا اور اتنا دیتے ہیں کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مصیبت کے موقع پر اس جیسے کلمات جو امت کو سکھائے گئے اور کسی امت کو نہیں سکھائے گئے، اگر سوائے امت محمدیہ کے کسی اور کو یہ کلمات عطا کیے جاتے تو یعقوب علیہ السلام کو عطا کیے جاتے، مگر انہیں بھی نہیں عطا کیے گئے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے فراق پر یعقوب علیہ السلام نے یا اسفا علی یوسف فرمایا تھا۔ اگر یہ کلمات انہیں سکھائے جاتے تو وہ یہی انا للہ پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پڑھتے تھے، اس کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر پے در پہ مصیبتیں آتی ہیں، کبھی صدمہ جان پر، کبھی مال پر، اور یہ سب مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے پاس وہ گناہوں سے پاک ہو کر جاتا ہے۔ تو صبر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر میں سے نکلا ہی تھا کہ ایک دوسرے صحابی نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری سناؤں؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا تھا تو اس بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں خدایا اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں 4 عادتیں جس کو حاصل ہو جائے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ سارے کاموں پر اللہ سے التجا کرے، دوسرا مصیبت میں انا للہ پڑھے، تیسرا نعمت الہی پر الحمدللہ کہے، اور چوتھا جب کوئی گناہ اس سے ہو جائے تو استغفار کرے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان آیات کا ما قبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے تحویل الی الکعبہ کا تذکرہ تھا اور کعبہ کو سارے قبلوں سے افضل و اکمل بتایا گیا تھا۔ اب کعبۃ اللہ کی مناسبت سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ کعبہ حج و عمرے کے ادا کرنے کا محل بھی ہے، تاکہ کعبۃ اللہ کی تحویل کے ضمن میں جو آیا تھا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اس کی تصدیق ہو جائے اور تکمیل بھی ہو جائے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سے کعبہ کا مرکز ہدایت ہونا بھی ظاہر ہو جائے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کے ساتھ بھی اس کا ربط۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات سے پہلے صبر کی فضیلت تھی، اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ صفا مروہ جو شعائر اللہ میں ہیں ان میں سعی کرنا، حج و عمرہ کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ صابرین کا فعل تھا، یعنی حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یادوں میں سے ہیں، اور وہ حضرات زبردست صبر کا مظاہرہ کرنے والے تھے، اور وہ قصہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اساف اور نائلہ 2 مرد و عورت تھے، ان بدکاروں نے کعبہ میں زنا کیا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے انہیں پتھر بنا دیا تھا، مسخ کر دیا تھا،
قریش نے انہیں کعبہ کے باہر رکھ دیا تاکہ عبرت ہو، لیکن کچھ زمانہ گزرنے کے بعد تو لوگوں نے ان کی عبادت ہی شروع کر دی، صفا و مروہ پر لا کر ان کو نصب کر دیا اور ان کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دے، ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کو بھی کام آ جائے اور آپ کے کام ہم بھی آئیں اور ایمان بھی لے آئیں۔ آپ نے فرمایا یہ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا تمہاری دعا تو قبول ہے، لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر خدا کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہیں آیا ہو۔ آپ کانپ گئے اور عرض فرمانے لگے کہ نہیں اے اللہ، تو انہیں یوں ہی رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری طرف جھک جائے گا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو صفا مروہ کیا کم نشانی ہے۔ صحیحین میں حضرت عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ سے نقل فرماتے ہیں کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی واجب نہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے بھانجے، آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تو نے سمجھا، اگر آیت کا وہ مطلب ہوتا جو تو سمجھ رہا ہے تو قرآن میں اس طرح ہوتا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو صفا مروہ کا طواف نہ کرے، ان لا یطوف بہما، یہ لا یطوف بہما ہوتا۔ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی کہ انصار اسلام سے پہلے منات کی عبادت کرتے تھے، جب مسلمان ہوئے اور صفا مروہ کی سعی کا حکم ہوا تو کفار کی مشابہت کی وجہ سے ان کے دل میں ذرا تنگی ہوئی کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ گویا انصار کے وہم کا ازالہ کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ سے متصل۔ اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی حج تو کرتے رہے، اور حج کرتے تو ان دو پہاڑیوں کا بھی طواف کرتے، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ حالت کفر میں، زمانے کفر میں، ان دونوں پہاڑیوں پر کفار نے چونکہ دو بت رکھ دیے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ طواف ان دو بتوں کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ جب مسلمان ہو گئے لوگ بت پرستی سے تائب ہوئے تو خیال ہوا کہ صفا مروہ کا طواف بھی تو ممنوع ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پر بت ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ صفا مروہ کا طواف تو اصل میں حج کے لیے تھا۔ یہ دونوں بت تو کافروں نے اپنی جہالت سے رکھے تھے، وہ تو دور ہو گئے، اور انصار مدینہ چونکہ کفر کے زمانے میں بھی صفا مروہ کے طواف کو برا سمجھتے تھے، اسلام کے بعد بھی ان کو اس طواف میں خلجان ہو رہا تھا۔ حضور سے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم پہلے سے اس کو مذموم سمجھتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور دونوں فریقوں کو بتلا دیا گیا کہ صفا مروہ کے طواف میں کوئی حرج محسوس نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا طواف کرنا چاہیے۔ جب صفا پر ٹھہریں تو 3 مرتبہ تکبیر کہہ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کر دعا مانگے 3 مرتبہ، اور ایسا ہی مروہ پر بھی کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور جب صفا سے اتریں تو دوڑیں نہیں بلکہ اپنی چال چلنی چاہیے۔ جب بطن وادی میں پہنچے تو دوڑیں، جب اس سے نکل کر مروہ پر چڑھے تو پھر دوڑنا موقوف کر دے اور اپنی چال چلے۔ یہی بخاری اور مسلم میں بھی آیا ہے۔ دیکھیے، اسلامی عبادات میں حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے
کہ مستشرقین یورپ نے سب سے زیادہ اعتراض کا مورد اسی کو بنایا ہے۔ حقیقت میں مستشرقین کی استشراقی سرگرمیوں کا محوری نقطہ اور مقصد علمی، یہ علمی تو کم ہے لیکن اعتراضی پہلو زیادہ ہے۔ اس سے ان کا مقصود مسلمانوں کے قلوب سے اسلامی عبادات کی عظمت کو ختم کرنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تحریک، یہ اعتراضات علمی اعتبار سے کم اور سیاسی اعتبار سے زیادہ ہے۔ انہوں نے زبان و قلم دونوں کو اس پروپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے بہت زور و شور سے چلایا کہ اسلامی عبادات میں حج ایک نامعقول فعل و عمل ہے۔ اسلام کے متعلق مسیحیوں کی یہ دریدہ ذہنی، دریدہ دہنی، جو کچھ کہہ لیجئے، صلیبی جنگوں سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، لیکن ہمارے زمانے میں مخصوص مصلحت اندیشیوں کے تحت اس فتنے نے استشراق کا علمی لبادہ پہن لیا تاکہ زیادہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچ سکیں۔ صلیبی جنگوں سے بہت پہلے شام کے ایک نابینا شاعر اسی فتنے سے متاثر ہو کر طنزاً کہہ رہے تھے کہ وقوم اتوا من اقاصی البلاد لرمی الجمار وشم الحجر فوا عجبا من مقالتهم ایعما عن الحق کل البشری۔ مسلمان قوم دور دراز ممالک سے سنگریزوں کے پھینکنے اور حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آتی ہے، اور اس وقت جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ قابل تعجب ہے۔ کیا اگر یہی حق ہے تو ساری دنیا حق سے اندھی ہو گئی ہے؟ یہ ابو العلا المصری شاعر تھا۔ اس کی ولادت 353 اور وفات 449 ہجری میں ہوئی۔ اس سے اس فتنے کی قدامت ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتنا پرانا فتنہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عبادات میں حج چونکہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے، مسیحیوں کا سیاسی مزاج اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے قلم اور زبان کا سارا زور حج کے خلاف صرف کیا۔ جس طرح جہاد کو انہوں نے مورد طعن بنایا، اس سے ان کا مقصد مقلد مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا، اور تھوڑا اثر یہ پڑا کہ وہ اس کا نام لینے سے بھی شرمانے لگے، اور اسلام کی اس عظیم طاقت کو انہوں نے تعویلات کے شکنجے میں جکڑ کر اس کی اصل روح کو ختم کر دیا۔ لیکن حقیقت سمجھو، حج اور جہاد اسلام کی زبردست دو طاقتیں ہیں۔ مسیحی اقوام کے سیاسی مزاج کے لیے وہ خطرہ ہیں۔ مسلمانوں کی رگ حیات کو مسیحی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ اسی مقام پر اپنا نشتر اعتراض چبھوتے ہیں، جس سے وہ ہماری ملی حیات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فلسفہ حج کو بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس قسم کی غلط اندیشیوں کا خاتمہ ہو اور اصلی حقیقت کسی حد تک سامنے آ جائے۔ تو اب ہم آئندہ نشست میں اس کو کسی درجہ ذکر کریں گے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ عشق و محبت اور شان تعبدی نصیب فرمائے تاکہ ہم معترضین کے اعتراضات کی زد میں نہ آ سکیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔